تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب ارشاد فرما کر ایک اصول بیان فرمایا، اور وہ اصول ہے جنگ کے دوران کا۔ لامحالہ طور پر دین اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دینا ہے۔ غلبے کے لیے باطل نظریات کے ساتھ تصادم لازم ہے۔ جب تصادم ہو تو اس تصادم کے دوران اہل ایمان کی آپ آیات سنیں گے تو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گر اور ایک ایک قانون بیان فرما رہے ہیں کہ حالت جنگ میں مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے، کیونکہ باطل کفار اگر اپنے باطل نظریات پر اتنے اڑے ہوئے اور اتنے جمے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو ایمان والے تو ایمان کا جھنڈا لے کر نکلے ہوئے، وہ تو اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نائب بن کر کام کر رہے ہیں۔ انہیں کس بات کی جھجک ہے کہ جب مڈ بھیڑ ہو، جب تصادم ہو، جب مزاحمت ہو تو یہ رائے فرار کیوں اختیار کریں؟ اس لیے سب سے پہلا قانون بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا لقاء اور ملاقات ہو جائے، مراد جہاد ہے، کفار سے لڑائی ہے، کفروا کفار کے ساتھ، زحفا، زحف کہتے ہیں بنیادی طور پر گھسٹ کر چلنے کو، چونکہ اجتحام اور رش کی وجہ سے کفار کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، لشکر آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتا ہے، اس لیے کہا زحف۔ زحف سے مراد آہستہ چلنے میں، یعنی حالت جنگ میں تمہارے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو تمہیں پیٹھ نہیں دکھانی، تمہیں پیٹھ نہیں دکھانی۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں میں شجاعت دیکھنا چاہتا ہے، بہادری دیکھنا چاہتا ہے، دلیری دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر نکلے ہیں، اللہ کے نام پر قربان ہونا بھی چاہتے ہیں، ان میں دم ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے، ہر معاملے میں، صحت کے معاملے میں اللہ سے عافیت، لیکن اگر بیماری آ جائے تو جزا فضا کی اجازت نہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی ہے دشمن کے مقابلے سے، لیکن اگر دشمن کا مقابلہ مقدر ہو جائے تو پھر اس سے رائے فرار کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، فرمایا اگلی آیت میں اس کا آ رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اکبر الکبائر، یعنی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وہاں پر حالت جنگ میں میدان جنگ سے، میدان جہاد سے رائے فرار اختیار کرنا بھی اسی طرح جیسے شرک جرم ہے، یہ بھی جرم ہے۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص بھی اپنی پیٹھ دکھائے اس دن، یعنی مڈ بھیڑ کے دن اور مزاحمت والے دن، جہاد والے دن، جس نے پیٹھ دکھا دی، استثنائی کیفیات بیان فرمائی۔ فرمایا دو حالتیں ہیں پیٹھ پھیرنے کی، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے الا متحرفا لقتال، کہ جنگی داؤ پیج میں، جنگی کسی تدبیر میں، کسی تکنیک میں، کسی دشمن کے مخالف کسی چال میں کوئی آدمی پیچھے ہٹ کر پھر پلٹتا ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ آدمی کسی داؤ میں واپس آیا اور واپس پلٹا، اس کی گنجائش ہے۔ او متحیزا الی فئہ، یا وہ اکیلا رہ گیا کسی ایسے میدان میں، وہ اکیلا رہ گیا، دو چار رہ گئے، انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں شہادت کا جام ملنا ہے، تو ان کو گنجائش ہے کہ وہ اپنی بڑی جماعت کے لیے، بڑی جماعت تک کے لیے
بھاگ سکتے ہیں۔ یہ دو کیفیات بیان کی ہیں، الا متحرفا لقتال، یا پلٹنے کے لیے، داؤ پیچ کے لیے، یا متحیزا الی فئۃ، یا اپنے جتھے اور اپنی جماعت کے مضبوطی کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر جو آدمی ان دو عوارض کے علاوہ میدان سے بھاگتا ہے فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، فرمایا یہ اللہ کے غضب میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی اس کے ہر جسم کے حصے کو گھیر لیتی ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے، وبئس المصیر، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جنگی قواعد میں سے اور جہاد کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑی اصل اور قانون ہے۔ دعا فرمائیں کہ اہل ایمان کو یہ جذبہ جہاد بھی نصیب فرمائے اللہ کریم، اور جذبہ جہاد کے جو اصول ہے، ابتدائی اصول، وہ یہی ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اگر عافیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ابتلا کے طور پر جہاد میں مبتلا کر دیا تو بھاگنا نہیں ہے، جام شہادت نوش کر لینا ہے، اور یہ وہ نصیب والوں کو، نصیبے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله